آز رنو أسۍ پننہِ وارِ ہٕنٛز لٲو تہٕ تازٕ نُنر سۭتی ہاوو تۄہہِ نُنر پرزٔرو کرنُک آسان طریٖقہٕ. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. امید چھم زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بس ییٚتہِ سلامت. اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہٕ اَسہِ پننِس حفظ امانس منٛز. دور دور سے مجھے اپنی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی بہنیں فرمائش دیتے ہیں کہ اردو میں بھی بات کیا کرو، ہمیں اردو میں ریسپی سمجھایا کرو. انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گی کہ دونوں زبانوں میں ویڈیو میں بات کروں گی، تاکہ جو میری دور دراز سے میری بہنیں مجھے فرمائش دیتے ہیں ان کی فرمائش بھی میں پوری کروں گی. مجھے امید ہے آپ دیکھتے رہیں گے میری ویڈیوز، اور کامنٹ باکس میں آپ ضرور لکھنا کہ آپ کس ملک یا ریاست سے مجھے دیکھ رہے ہیں. ہندوستان کی خوبصورت اور دلکش ریاست کشمیر کی خوبصورتی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں نے اپنے کچن گارڈن سے یہ کلفہ لایا جس کو ہم کشمیری میں ننر بولتے ہیں. اس ننر کو اب کاٹنا ہے، صاف کرنا ہے، پھر پورے اچھی طریقے سے دھونا ہے. یہاں سے میں اپنی کچن گارڈن سے یہ گرین چلیز لاتی ہوں. یہ گرین چلیز بھی مجھے اس ریسپی میں استعمال کرنے ہیں. گرین چلیز کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ننر میں ہی نہیں، ہر کسی سبزی میں اس کا فلیور اور کرنچ بہت ہی اچھا لگتا ہے. اس سبزی کے لیے میں نے صرف 4 ہی مرچی نکالی. ننر یعنی کلفہ ایک نیچرل سبزی ہے، لیکن اس کو بہت سارے میڈیسنل ویلیوز ہے. یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے. ننر کو میں نے 2-4 بار پانی سے دھویا خوب اچھے سے. اب میں اس ٹوکری میں ڈالوں گی 2-4-5 منٹ تک. جب یہ سبزی خشک ہو گئی، اب اس مزیدار سبزی کو پکائیں گے. کڑھائی میں نے تیل ڈالا. تیل گرم ہوتے ہی میں نے یہ ننر یعنی کہ کلفہ اس تیل پر ڈالا، اور اب میں اس کو فرائی کروں گی. پہلے اس کو نمک ڈالنا ہے تھوڑا سا، تاکہ یہ تھوڑا سافٹ ہو جائے گی. اس سے بہت سارا پانی نکلتا ہے، اور نمک اس میں تھوڑا ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ اس سبزی کا جو نیچرلی ٹیسٹ ہے وہ نمکین ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا نمک ہی ڈالنا پڑتا ہے. اب میں اس کو ہلاتے رہوں گی، فرائی کرتے رہوں گی، اور فرائنگ کے دوران میں اس میں باقی سارے مسالے بھی ایڈ کروں گی. کشمیر کا خاص مسالہ جس کو ہم مسالہ ور بولتے ہیں، وہ مسالہ ور بھی میں نے بنائی ہے. چھوٹے چمچ سے میں نے یہ مسالہ ور ڈالا اس میں، چھوٹا 1 چمچ. تو اب اس کو فرائی کیا. اب باقی مسالے زیرہ، ہلدی اس میں ڈالا. اور بھی مسالے ڈالنے تھے اگر مسالہ ور میں نہیں ڈالتی. مسالہ ور میں سبھی مسالے مکس ہوتے ہیں. اس میں یہ مرچ، پران، لہسن اور گرم مسالہ آلریڈی مکس ہوتا ہے ور کے ساتھ، اس لیے میں نے باقی مسالے نہیں ڈالے. بس زیرہ، ہلدی اور نمک ڈالا اس میں، اور مسالہ ور. 2-4 کشمیری ٹماٹر میں نے کاٹ کے رکھے تھے اور یہ بھی اس میں ایڈ کیے. کشمیر کے ٹماٹر بہت ہی رسیلے، کھٹے اور مزیدار ہوتے ہیں. اس ریسیپی میں پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ پہلے ننر سے پانی نکلا تو یہ اس میں پک گئی. اب جو ٹماٹروں کا پانی نکلا، اسی میں اس کو خوب پکانا ہے، اور تب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھے سے تیار آئے گی. تو یہ پک جائے گی. اس کا پانی بھی، جو اس کا سبزی کا رس نکلتا ہے ٹماٹر اور اس کلفہ کا، یہ بھی جذب ہو گیا اس میں. کلفہ کی سبزی اب تیار ہونے والی ہے. کلفہ کو ہم ونٹر کے لیے پرزرو کرتے ہیں. کیسے پرزرو کرتے ہیں؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن ڈفرینٹ طریقہ ہے، کیونکہ یہ کلفہ ایسے کچی ہی سکھائیں گے تو سوکھتی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی مزیدار سبزی ہے. بہت ہی ٹیسٹ آیا ہم کو جب ہم نے چاول کے ساتھ یہ سبزی کھائی. یہ ننر جب میں نے صاف کی تھی، دھو کر رکھی تھی، تو آدھی میں نے بچا کے رکھی تھی سکھانے کے لیے. گرم پانی میں نے 2 چمچ ہلدی ڈالا، اور اب اس ننر کو اسی میں ڈالیں گے. یہ میں نے صاف کر کے رکھی ہے، دھو کے رکھی ہے، اور کاٹ کے بھی رکھی ہے. کاٹنے کے بغیر بھی ہم اس کو ابال سکتے ہیں. تو اب اس کو ابالنا ہے. 2-4 ابال آئیں گے اس میں، تاکہ یہ سافٹ ہو جائے گی. یہ ننر ہم سردیوں میں کھاتے ہیں. یہاں روایتی طور ہم کشمیر کے لوگ پہلے زمانے میں اس ننر کو سکھاتے اور سردیوں میں کھاتے ہیں. جب برف بہت زیادہ پڑتی تھی، تب ہمارے جو بزرگ لوگ تھے، پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہ اس کو کھاتے تھے پھر سوکھی سبزی بنا کر. اگر اس کو تازہ ہی سکھائیں گے ابالنے کے بغیر، یہ سبزی نہیں سوکھے گی. انشاءاللہ الرحمن من اس ویڈیو سن تہندِ باپت بیٚیہِ کانٛہہ نٔو ڈٲلۍ توٚتام تُہۍ تہِ أسۍ اللہ تعالیٰ ہس حوال. اللہ نگہبان.